بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آج تک 8 سیشنز، آج 8واں سیشن ہے، اور ان سیشنز کے اندر 7 سیشنز کے اندر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا جو پری پروفٹ ہوڈ ایریا تھا، جو ایرا تھا، پری پروفٹ ہوڈ ایرا، یعنی نبوت سے پہلے کے جتنے احوال تھے، جو اہم واقعات تھے، ہم نے اس کو کور کر لیے۔ تفصیل بہت ہے، تفصیلات اس میں بہت زیادہ اور بھی ہیں، لیکن اس تفصیل میں جانے کا جو وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور اصل جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا عمل سے تعلق ہے، پہلے جتنی چیزیں، آج سے پہلے جتنی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں نا، اس میں سے اکثر چیزوں کا تعلق نا معلومات سے تھا، انفارمیشن سے تھا۔ اکثر چیزوں کا، بہت سی چیزیں تھیں ایسے جس کا تعلق عمل سے تھا، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ 70% معلومات تھی، 30% وہ چیزیں تھیں جس کا تعلق عمل کے ساتھ تھا۔ نبوت سے پہلے کی جو چیزیں تھیں ہمارے، جو ہم نے چیزیں ڈسکس کی، وہ ساری چیزیں ہم کور کر کے آ چکے ہیں۔ اب جو نبوت کے بعد کے حوال ہے نا، اصل اب یہاں سے جو ہے نا سیرت کا آغاز ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اس ٹائم پہ اصل سیرت طیبہ کا اب آغاز ہوتا ہے۔ ہم نے تو آغاز کیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے، یاد ہے نا، ابراہیم علیہ السلام سے۔ اب ہم اس وقت تک، اس ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تک جتنے میجر چیزیں تھیں، ہم لوگ اس کو، اہم واقعات کو پڑھ چکے ہیں۔ اب اس کے بعد اکثر چیزیں وہ آئیں گی جس کا تعلق ہمارے عمل کے ساتھ ہے، اور سیرت تو ایک لمحہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔ ہر چیز میں ہمارے لیے سبق ہے، اور ہم لوگ ساتھ ساتھ ان چیزوں کو ڈسکس بھی کرتے رہیں گے کہ کس چیز کے اندر کیا ہمارے لیے سبق ہے۔ تو اب سمجھیں کہ اب اصل جو ہے سیرت کا آغاز ہوا ہے نبوت کے بعد۔ نبوت سے پہلے کے حوال مکمل ہو چکے، اور اس کے اندر بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان 23 سالہ جو نبوت کا دور ہے، اس کے اندر جو 23 آخری 10 سال ہیں مدنی دور، اس کے اندر اور زیادہ ہمارے لیے وہ چیزیں آئیں گی جس کا بہت زیادہ عمل سے تعلق ہے، کیونکہ دین کے اندر جو احکامات ہیں وہ مدنی دور کے اندر زیادہ نازل، یعنی کہ جو احکامات ہیں، حکم ہے، لاز وہ سب جو ہے اس میں سے اکثر تعداد مدینہ کے اندر نازل ہوئی ہے۔ تو آج تک ہم نے جتنی چیزیں پڑھی اس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کے دور تک کا تھا۔ اب ہم وہ چیزیں پڑھ کے آ چکے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ سب ہم اس چیز کے اوپر بات کر چکے تھے کہ آپ علیہ صلاۃ والسلام نبوت سے کے ملنے سے پہلے کثرت کے ساتھ غار حرا کے اندر وقت صرف کیا فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے غار حرا کے اندر وقت صرف فرمایا کرتے تھے۔ آپ علیہ صلاۃ والسلام ایک روز غار حرا میں اپنے معمول کے مطابق تھے اور میں نے آپ کو بتایا کہ کئی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں قیام فرمایا کرتے تھے۔ بعض دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پورا پہاڑ اوپر چڑھ کے کھانا وغیرہ لے کر آیا کرتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز کا کھانا، اپنی ضروریات کی چیزیں لے کے اوپر تشریف فرما ہوتے تھے غار حرا کے اندر۔ اور کیا عبادت کرتے تھے، اس کے اوپر بات کچھ ہو چکی تھی، غور، فکر، تدبر۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، غور فکر اللہ کی تخلیقات کے اندر، اللہ کی مخلوقات کے اندر، جس کے اوپر قرآن بار بار دعوت دیتا ہے۔ اس تدبر کے اوپر، غور کے اوپر، فکر کے اوپر قرآن بار بار دعوت دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی تدبر کے اندر وقت گزارتے تھے، مراقبے کے اندر، یعنی کہ اللہ کو یاد کرنا جسے مراقبے کی کیفیت کہا جاتا ہے، اس کے اندر وقت صرف فرمایا کرتے تھے۔ اسی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت اپنا وہاں پہ گزار رہے تھے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تشریف فرماتے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی لے کر جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پہلی وحی لے کر آئے۔ بہت سی احادیث کی کتابوں کے اندر، اکثر کتابوں میں، صحیح ستہ میں، بخاری میں، مسلم میں،
کتاب بدء الوحی ہے کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا، اور یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ بھی اسی بدء الوحی کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، اسی پورے تفصیلی روایت ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی کا آغاز کیسے ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں انہا قالت اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الوحی رؤیا الصادقہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نبوت اور وحی کا آغاز اس طرح سے ہوا سب سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے قبل 6 ماہ پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے آنے سے 6 ماہ قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے خواب دیکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے تھے رات میں صبح منوان وہ چیز حقیقت پذیر ہو جاتی تھی، جو خواب دیکھتے تھے وہ صبح بعین ہی وہ چیز وقوع پذیر ہو جاتی تھی۔ اب آگے جا کے ہم اس چیز کو بھی ڈسکس کریں گے آج ہی انشاءاللہ کہ جو خواب ہے یہ بھی وحی کا ایک ذریعہ ہے، وحی کا، اور یہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ انبیاء کا جو خواب ہے وہ وحی ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ فرماتی ہے اس طرح سے اس کا آغاز ہوا، اور 6 مہینے کے بعد پھر غار حرا کے اندر جبرائیل امین براہ راست وحی لے کے نازل ہوئے۔ اور آگے روایت کے اندر یہی آتا ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں موجود ہے، فجاء الملک، جبرائیل تشریف فرما ہوئے، فقال له النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلت ما انا بقاری، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا حضرت جبرائیل امین نے اقرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات یاد رکھیں جبرائیل امین اس ٹائم پہ اپنی اصل حالت میں تشریف لائے ہیں، وگرنہ جبرائیل جو تھے کبھی انسان کی شکل میں بھی آتے تھے، اپنی اصل شکل میں نہیں آیا کرتے تھے، کبھی اپنی اصل شکل میں صرف 2 دفعہ آئے ہیں، اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ حضرت جبرائیل امین کے وجود نے پورے زمین آسمان کے افق کو گھیر رکھا تھا۔ جبرائیل، اللہ کہتے ہیں کہ یہ جبرائیل اللہ کے من کان عدو للہ و ملائکتہ و جبرائیل و میکال، جو ان ملائکہ کا جہود اس جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھنے لگے بعد میں۔ کیونکہ وہی لے کے آل اسماعیل کے پاس چلے گئے جبرائیل، تو اللہ نے کہا تم جبرائیل سے عداوت رکھے گا، دشمنی رکھے گا، یہ اس کی دشمنی گویا کہ اللہ سے ہے، جبرائیل تو مامور ہیں، جبرائیل تو حکم لے کر آ رہے ہیں، تو جبرائیل تو مامور ہے، تو یہودیوں کا بغض جبرائیل علیہ السلام سے بڑھ گیا، مطلب دیر آؤٹ آف دیئر مائنڈ، سمجھ نہیں آتی ان کے دماغ میں کھوپڑی میں ہے کیا، ان کے دماغ میں بس فتنہ فساد ہی ہے جو پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام اس موقع کے اوپر اپنی اصل حالت میں آئے۔ قرآن میں سورہ نجم کے اندر وَلَقَدْ رَآهُ فِي الْأُفُقِ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افق المبین کے اوپر دیکھا ہے جبرائیل کو۔ ایک موقع یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں عبادت میں مصروف ہیں، اس موقع میں جبرائیل آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اقرا، اے نبی پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے جواب دیتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، ما انا بقاری۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے فغتنی فقلت ما انا بقاری فغتنی حتی بلغ منی الجہد، حضرت جبرائیل امین نے مجھے پکڑا اور زور کی دبوچا، اتنی زور کی دبوچا حتی بلغنی الجہد کہ میں مشقت میں پڑ گیا، تکلیف میں مبتلا ہو گیا، اور مجھے لگا کہ میری جان نکل جائے گی۔ پھر کہا اقرا، اے نبی پڑھیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے پکڑا فغتنی، مجھے پکڑا اور دبوچا حتی بلغنی منی الجہد، یہاں تک کہ مجھے مشقت کے اندر مبتلا کر دیا، اور پھر کہا اقرا، اے نبی پڑھیے، تیسری دفعہ کہا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا، اور اس کے بعد پھر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جھنجھوڑنے کے بعد، دبوچنے کے بعد چھوڑا، تو پھر قرآن کی پہلی وحی کا نزول ہوا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے سورہ علق کی 6 آیات کی تلاوت کی، اقرا، اے نبی پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، پڑھیں کس کے نام سے؟ اپنے رب کے نام سے۔
الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے سکھایا. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، جو اللہ نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم، اے نبی پڑھیے، آپ کا رب بہت عزتوں والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو علم دیا، کس کے ذریعے سے؟ قلم کے ذریعے سے. قلم کے ذریعے سے، ہاں ماشاءاللہ سب کے پاس موجود ہے. قلم کے ذریعے سے اللہ نے اس قلم کو اللہ نے علم کے حصول کا ذریعہ بنایا. علم الانسان ما لم یعلم، سکھایا انسان کو اللہ نے وہ چیز جو وہ نہیں جانتا تھا. تو یہ 6 آیات کا نزول ہوا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور حضرت جبرائیل امین تشریف لے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک خوف کی کیفیت آ رہی تھی. جبرائیل امین اتنے بڑے فرشتے، اور یہ بات یاد رکھیں، جو نبی ہوتا ہے نا وہ پیدائشی نبی ہوتا ہے. نبی کے اندر نبوت پیدائشی نبوت، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کب دی گئی تھی؟ 40 سال کی عمر میں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت حقیقت میں کب دی گئی؟ جب اللہ تعالیٰ نے ابھی آدم علیہ السلام کا جو ڈھانچہ تھا ابھی وہ پیدا نہیں کیا تھا. اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا کر دی گئی تھی عالم ارواح میں. تو اس نبوت کا ظہور ہوا ہے 40 سال کی عمر میں. لیکن نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، اور نبی کے اندر جو قوت ہوتی ہے 100 مردوں سے زیادہ ہوتی ہے. آپ کتاب جو ہے نا یہ شمائل ترمذی میں پڑھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے بارے میں صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چوڑا تھا. اور سینہ جو چوڑا ہوتا ہے نا وہ مضبوطی اور دلیری کی علامت ہوتا ہے، اسٹرانگ آدمی کی دلالت کے اوپر دلالت. حدیث مبارکہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جوڑ تھے وہ چوڑے تھے. جس طرح سے ایک مضبوط آدمی ہوتا ہے نا، ہماری تو کلائیاں پتلی لڑکیوں والی کلائیاں، لیکن جو ایک بندہ جو مضبوط ہوتا ہے، مضبوط ڈیل ڈوپ والا، اس کے یہ جو جوڑ ہوتے ہیں جسم کے یہ بھی چوڑے ہوتے ہیں، اسٹرینتھ ہوتی ہے اس کے اندر. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تھے تو تیزی سے چلتے تھے، مضبوطی سے چلتے تھے. تو نبی کو اللہ نے فطری طور پہ، اور جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انبیاء کے سردار ہیں، جو اللہ نے قوت انبیاء کو دی ہوتی ہے وہ کسی کو نہیں دی. تو اتنی اس کیفیت کے باوجود، اتنی قوت کے باوجود، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پہلی وحی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوف طاری ہو گیا. اس طرح کا خوف کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے نیچے اپنے گھر تشریف لائے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، اور کہا زمیلونی زمیلونی زمیلونی، اے خدیجہ مجھے چادر اور ہوا دو، اور کیا کہتے ہیں چادر میرے اوپر دے دو. زمیلونی زمیلونی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کپ کپی تاری تھی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، جو ان کی اللہ نے جو محبت ہے نا، وہ میاں جو اصل محبت ہے وہ اس نکاح کے بعد ہے. اس نکاح سے پہلے جتنی چیزیں ہیں وہ سب غلاظت ہے، سب نفسانی خواہشات ہیں، غلاظت ہے اور گند ہے. جو اللہ نے محبت ازواجی تعلقات کے اندر رکھی ہے وہ اصل محبت ہے ایک عورت اور مرد کے درمیان، باقی سب غلاظت ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہ زمیلونی زمیلونی فرمایا. اور جب پورا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہے اپنی جان کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ خوف فطری تھا. ایک اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک فطری ناپسندیدگی تھی جادو اور ان چیزوں سے. ہم نے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ایسی مجالس سے محفوظ رکھا تھا جہاں پہ گناہ کا ارتکاب ہوتا تھا، یاد ہے؟ ہاں ماشاءاللہ، یعنی کہ آپ جاگ رہے تھے اس ٹائم پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں گئے وہاں پہ موسیقی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ غنودگی اور نیند طاری ہو گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے کہنے لگے کہ انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، خوف ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور یہ جو جادو ٹونا وغیرہ اس سے فطری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسندیدگی تھی. اور دوسرا یہ بھی ایک دل میں شائبہ ممکن ہو، علماء نے لکھا یہ
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہوا ہوگا کہ ممکن ہے کہ جس طرح سے یہ جو اس ٹائم پہ نجومی وغیرہ ہوتے تھے ان کی جو کیفیت وغیرہ ہوتی ہے اس طرح کا میرے ساتھ کوئی معاملہ پیش نہ آ جائے. تو اور اس کے اوپر اور اتنی روب کی کیفیت تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کے بعد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنے لگے انی خشیت علی نفسی. اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، روایت بہت طویل ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا فرماتی ہیں، یہ لفظ ایک ایک وصف کو نوٹ کرتے جائیں. حضرت خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے بارے میں کیا فرما رہی ہیں. حضرت خدیجہ فرماتی ہیں واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے محمد اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے. بیوی جو ہوتی ہے نا، بیوی وہ انسان کی رازدار ہوتی ہے. انسان کتنی لمبی تہجد پڑھ رہا ہے یا خراٹے لے کے سو رہا ہے، نمازیں کتنی پڑھ رہا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کے معاملات کیسے ہیں، وہ بیوی نا آپ کی شہرک سے واقف ہوتی ہے، آپ کی ہر چیز کو جانتی ہے، کیونکہ آپ 24 گھنٹے اٹھنا بیٹھنا سونا آپ کا اپنی بیگم بیوی کے ساتھ ہوتا ہے. تو حضرت اور بیوی سے زیادہ نا انسان کو اس کی شاید اگر کوئی جانتا ہو تو اس کی ماں جانتی ہوگی، اور ماں کے بعد اگر کسی کا جاننے کے بارے میں انسان کو درجہ تو میرے خیال سے میرے اپنی اسیسمنٹ ہے وہ بیوی کا ہوتا ہے. بیوی نا خاوندوں کو سونگ لیتی ہیں. اگر کوئی ایسی ویسی حرکت ہو نا، اگر خاوند اللہ نہ کرے کہیں رائٹ لیفٹ اس کی نظر جاری تو وہ بیویوں کو خواب آ جاتے ہیں. بیویوں کو خواب آ جاتے ہیں. خواب سے مراد ہے کہ بیوی سونگ لیتی ہے اپنے شوہروں کو کہ یہ کسی غلط رستے پہ پڑھ لیتی ہیں ہر چیز نا. تو حضرت خدیجہ اپنے شوہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے محمد اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کریں گے. کیوں؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 اخلاق عالیہ حضرت خدیجہ نے جو بیان کیے وہ کیا ہے. انک لتصل الارحام، انک لتصل الرحم، اے نبی آپ کا سب سے بڑا، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت میرے تو زبان سے نبی نہیں کر رہا ہے، اے محمد آپ کا سب سے بڑا وصف انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کو کے ساتھ توڑتے نہیں ہیں، قطع رحمی نہیں کرتے، ان کے حق ادا کرتے ہیں. انک لتصل الرحم، صلہ رحمی کرتے ہیں. ہم توڑنے کی چکر کے اندر ہوتے ہیں کہ کسی سے بس رشتہ ٹوٹتے تو ٹوٹ جائے، اگر اس نے ذرا سختی سے بات کر لی یا ہلکا سا کوئی جائیداد کا معاملہ ہو گیا، پیسوں کا معاملہ ہو گیا، تو رشتہ داریاں توڑنے کے اوپر آ جاتے ہیں، مرنے مرانے کے اوپر آ جاتے ہیں. ہر بندہ اپنی حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے، ہر بندہ ایک جنگ لڑ رہا ہے اپنے رائٹس کی. وہ کہتے ہیں جی دس از مائی رائٹ، یہ تو میرا حق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خدیجہ کیا فرما رہی ہیں، انک لتصل الرحم، اے نبی آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. وَتَسْلُكُ الْحَدِيث، آپ سچ بولتے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے، سچ بولتے ہیں. تیسرا وصف وَتَحْمِلُ الْكَلْ، آپ جس شخص کے اوپر بوجھ ہوتا ہے آپ اس کا بوجھ اپنے سر پہ لے لیتے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے تھے. دوسروں کا بوجھ کیا مطلب ہے؟ ایک تو بوجھ ہے فزیکل بوجھ، فزیکل بوجھ، کسی کا فزیکل بوجھ کو اٹھا لینا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. اور ایک ہے اس کا کوئی فائنینشیل برڈن اٹھا لینا، فائنینشیل برڈن اس کا اٹھا لینا، لوگوں کی کفالت کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر سارے معنی آ جاتے ہیں. کسی بھی طرح سے کسی مظلوم اور کسی غریب مسکین کا، ضرورت مند کا بوجھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے تھے. اور یہ آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب میت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورثاء کو تلقین کرتے تھے کہ اس کا قرض ادا کر دیں. اگر قرض ادا کرنے کی لواحقین جو رشتہ دار ہوتے تھے وسعت نہیں ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا قرض اتار دیتے تھے. اگر اس کی بھی وسعت نہیں ہوتی تھی تو پھر کسی صحابی سے کہہ دیتے تھے. اگر اس کا قرض اتارنے کی کوئی صورت نہ نکلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس کے سر کے اوپر قرض ہوتا تھا لوگوں کا. مالی معاملات، فائنینشیل ٹرانزیکشنز، پیسوں کے لین دین، اتنا سینسٹیو معاملہ ہے. آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس کے اوپر لوگوں کا پیسہ ہوتا تھا. اور آج لوگ پیسہ لیتے ہیں اور بس آپ ان کے پیچھے پیچھے اور وہ آگے آگے ہیں. اور یہ بزنس نارم بن چکا ہے کہ لوگوں کے پیسوں کو اپنے ہے نا وہ ٹانگ کے نیچے دبا کے رکھو. پیسے ہیں بھی پھر بھی نہیں دیتے.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف وَتَحْمِلُ الْكَلْ وَتَقْرِئُ الضَّيْفَ، چوتھا وصف آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ یہ حق کی بات پہنچانے میں تکالیف بھی برداشت کرتے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہے، اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو پہنچانے کے اندر جو تکلیف انسان کو پہنچتی ہے اس پہ صبر بھی کرنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے کا یہ وصف تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق وَنُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام حق پہنچانے کے اندر اگر کوئی تکلیف بھی برداشت کرنی پڑتی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو برداشت کرتے تھے۔ خیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 5 اخلاق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیے، یہ 5 اوصاف منوعاً، یہی لفظ جب انشاءاللہ ہم حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ لوگ حضرت ابو بکر ایک موقع پہ ہجرت کر کے حبشہ تشریف لے کے جانے لگے، صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں اتنے رنگے ہوئے تھے اور بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو انبیاء کے بعد جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اتنا بڑا درجہ۔ یہی لفظ جب حضرت ابو بکر نے ہجرت کے بارے میں سوچا تو ایک شخص حضرت ابو بکر کے بارے میں کلام کرنے لگا کہ تم لوگ مکہ والوں کو کہنے لگا کہ تم ایسے آدمی کو مکہ سے جانے پہ مجبور کر رہے ہو کہ جس کے اندر یہ 5 اوصاف ہیں، اور اس نے بعین ہی یہ 5 اوصاف بیان کیے حضرت ابو بکر کے بارے میں۔ اے ابو بکر، یہ جس کو تم اپنے شہر سے نکال رہے ہو یہ تو صلہ رحمی کرتا ہے، وَتَحْمِلُ الْقَلْ، یعنی صحابہ اتنے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ کے اندر رنگے ہوئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت تشریف کر کے لا رہے تھے، تو درمیان میں قبا پہ ہم نے پڑھا، کل بھی ڈسکس کیا تھا کہ قبا کے مقام کے اوپر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ بڑے غور سے سننے والی بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ صحابہ پہ کیسا چڑھا ہوا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ چڑھا ہوا تھا صحابہ پہ، میں بار بار بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں زور ایمفیسائز کرنے کے لیے، صحابہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا رنگ چڑھا ہوا تھا اور بالخصوص صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، کہ جو مدینہ سے لوگ آتے تھے وہ پہچان نہیں سکتے تھے کہ ان میں سے نبی کون ہے اور صحابی کون ہے، اور روایات میں آتے کہ بعض لوگ آگے حضرت ابو بکر سے مصافحہ کرنے لگتے کہ یہ شاید اللہ کے رسول ہیں، اتنے حضرت ابو بکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ اور یہ جو 5 اوصاف، کیا اوصاف ہیں دوبارہ سنیں۔ حضرت خدیجہ بات ہو رہی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی کا آغاز ہوا، حضرت جبرائیل آئے وحی لے کر پہلی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ خوف اور ہراس جب کیفیت طاری ہوئی تو آپ علیہ السلام اپنے گھر تشریف لائے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا زملونی، پورا واقعہ بیان کیا، جبرائیل لائے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، آیات کی تلاوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کی گئی، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، مجھے اپنی جان کے جانے کا ڈر ہے۔ تو حضرت خدیجہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں، وہ امہات المؤمنین، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا اوصاف بتا رہی ہیں، یہ 5 اوصاف۔ انّا کا دوبارہ سن لیں، انّا کا، لیکن بڑی اہم چیز ہے، یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز نکلتی جا رہی ہے۔ انّا کا، حضرت خدیجہ کہہ رہی ہیں واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے نبی اللہ، اے محمد، اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتے توڑتے نہیں ہیں، مال پیسے کی وجہ سے رشتے نہیں توڑتے۔ آج ہر بندہ اپنے جو ہے نا رائٹ کی جنگ لڑ رہا ہے، اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے، رشتہ داریاں توڑ دیتے ہیں وراثت کھا کے، مال غبن کر کے رشتہ داریاں توڑ دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا پہلا وصف کیا بیان کیا؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتصدق الحدیث، سچی بات کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، ہماری زبانوں سے سچ نہیں نکلتا۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے صحابہ کی زبانوں سے جھوٹ نہیں نکلتا تھا۔ صحابہ کو جب پتہ ہوتا تھا کہ اب سچ بول کر نقصان ہے، صحابہ اس موقع پہ بھی سچ بولتے تھے۔ ہماری زبانوں سے سچ نہیں نکلتا، جھوٹ رواں نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا رنگ چڑھا ہوا تھا صحابہ پہ،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رنگ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کہہ رہی ہے. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انسان کی عادات سے نا سب سے زیادہ اس کی بیوی واقف ہوتی ہے, اس کے اخلاق سے سب سے زیادہ اس کی بیوی واقف ہوتی ہے, اس کے کردار سے سب سے زیادہ اس کی بیوی واقف ہوتی ہے. وہ رات کو سو رہا ہے, تہجد پڑھ رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, نہیں پڑھ رہا, اس کی بیوی کو ایک ایک چیز پتہ ہوتی ہے. یہ غصے کے اندر کیسے ریئیکٹ کرتا ہے, اس کو جب غصہ آتا ہے تو کیسے ریئیکٹ کرتا ہے. بیوی کو ہر چیز پتہ ہوتی ہے اپنے شوہر کی, اس کے اخلاق, اس کے معاملات, ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے. تو حضرت خدیجہ اپنے شوہر کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں, اے نبی انک لتصل الرحم. بار بار ان لفظوں کو دیکھیے, یہ اپنے اندر اوصاف لے کر آنے ہیں. انک لتصل الرحم, صلہ رحمی کرتے تھے آپ. وتصدق الحدیث, سچ بولتے ہیں. وتحمل القل, لوگوں کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھا لیتے ہیں. لوگوں کا بوجھ, غیروں کا بوجھ, کوئی غیروں کا بوجھ بھی اٹھاتا ہے, کوئی غیروں کا بوجھ بھی اٹھاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اوصاف یہ تھے, آپ علیہ السلام غیروں کا بوجھ اٹھا لیا کرتے تھے. اور بوجھ کا مطلب یہ ہے کسی بھی طرح کا, فزیکل بوجھ بھی ہو سکتا ہے, مالی بوجھ بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی طرح کا بوجھ, ضرورت مند کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے تھے. اور چوتھا وصف مہمان نوازی کرتے ہیں, اور آخر میں حق کے پہنچانے میں جو تکالیف ہے اس کو برداشت کرتے ہیں. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب یہ بات مکمل کی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, حدیث طویل ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئے. یہ کون تھے ورقہ بن نوفل؟ ورقہ بن نوفل نام سنا ہوئے, سنا ہوئے ہیں؟ جی ماشاء اللہ. یہ حضرت خدیجہ کے کزن بھی تھے, اور بعض روایات میں تھا کہ ان کے خالو بھی تھے, لیکن دونوں طرح کی روایات موجود ہیں. تو حضرت خدیجہ کے رشتہ دار تھے ورقہ بن نوفل. اور آپ کو میں نے بتایا, یہ ہم ان کے بارے میں پڑھ چکے تھے, یہ حق کے اوپر تھے, توحید پرست تھے. اور اب آگے ورقہ بن نوفل کی تفصیل آ رہی ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کے سامنے ساری تفصیل بیان کی, جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بتایا اور وحی کے بارے میں بتایا, تو ورقہ بن نوفل, ہم ان کے بارے میں پڑھ کے ہیں, یہ تورات اور انجیل کے عالم تھے. ان کے پاس تورات اور انجیل کے صحائف موجود تھے, اور یہ اس کے اوپر لوگوں کو پڑھ کے بھی سناتے تھے, اس میں عمل بھی کرتے تھے. جیسے ہی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنی تو فوراً کہنے لگے, ھذا الناموس, یہ تو ناموس ہے. جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے, یہ تو ناموس ہے, الذی انزل علی موسیٰ, جو موسیٰ پہ آتا تھا, یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پہ, یعنی کہ تمام انبیاء پہ آتا تھا. فوراً پہچان اٹھے. اب فوراً کیسے پہچان اٹھے, فوراً کیسے پہچان لیا انہوں نے؟ یہ بات اتنی معروف تھی کہ ایک نبی آنے والا ہے, سب انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کب اس نبی کا ظہور ہوتا ہے. اور ان کی نشانیاں کس کس طرح سے ان کی کتابوں میں موجود تھیں, ہم نے کل اس کی ایک جھلک دیکھی, کس طرح سے ان کی نشانیاں ان کی کتابوں میں موجود تھیں. فوراً پہچان گئے, یہ تو وہی ناموس ہے, جبرائیل ہے جو وہی لے کر انبیاء کے اوپر آتے ہیں. اس کے بعد حضرت ورقہ بن نوفل کے الفاظ جو ہے نا سننے والے ہیں. ورقہ بن نوفل کہتے ہیں, یا لیتنی فیہا جزعا اکون حبا, یا لیتنی, کہ اے محمد کاش اس وقت میں زندہ ہوتا جب آپ کو نبوت دی جاتی, جب آپ کے لوگ آپ کو آپ کے شہر مکہ سے نکال دیں گے, کاش میں اس وقت زندہ ہوتا, آپ کی مدد و نصرت کر سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعجب میں کہنے لگے, اوا مخرجیہم, کیا میرے لوگ مکہ والے مجھے یہاں سے نکال دیں گے, مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ ایسا ہی انبیاء کے ساتھ کیا گیا, جو بھی حق کی بات لے کر آیا اس کو تکالیف پہنچائی گئیں. اور ورقہ بن نوفل کے بارے میں آتا ہے کہ اس دن کے چند روز کے بعد ہی ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا. اور ورقہ بن نوفل کے بارے میں ہم لوگ پڑھ کے آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غالباً پوچھا گیا, ہم نے روایت پڑھی تھی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ورقہ بن نوفل کہاں پہ ہے, جنت میں ہے, جنت میں. اور اسی وقت انہوں نے گواہی بھی دے دی کہ اے محمد آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. ورقہ بن نوفل ہے, کیونکہ جانتے تھے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیں, لیکن ابھی شریعت کا نزول شروع نہیں ہوا تھا, عمل نہیں کر سکے, لیکن اللہ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے پہچان لیا, اور ایمان کی برکت سے اللہ نے ان کو جنت عطا کر دی. تو یہ پہلی وحی تھی
اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اس کے اوپر بڑا سوچنے کی بات ہے، کیوں یہ آیت اقرأ بسم ربک الذی، اسی کا انتخاب کیوں ہوا؟ پورا قرآن موجود ہے، باقی کوئی بھی قرآن کی آیت کا نزول ہو سکتا تھا نا، ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا؟ سورہ علق کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ ان 6 آیات کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو امت محمدیہ ہے اس کا خاص تعلق ہے پڑھنے پڑھانے سے. ان کے اوپر جو پہلی وحی ان کے نبی کے اوپر آئی ہے اس میں بھی حکم دیا جا رہا ہے اقرا، اے نبی پڑھیے اپنے رب کے نام سے. اقرا، آج معذرت کے ساتھ ہمارے اسکولوں میں بھی اقرا لکھا ہوتا ہے، بسم ربک الذی خلق، ہر جگہ پہ اقرا 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 لکھا ہوتا ہے. ہمارے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے اندر اقرا تو ہے، پڑھنا پڑھانا تو ہے، لیکن بسم ربک الذی نہیں ہے، اللہ کے نام سے نہیں ہے. اللہ نہیں ہے اس پڑھائی کے اندر، صرف پڑھائی ہے، پڑھتے پڑھاتے ہیں، لیکن اس پڑھائی کے اندر اللہ نہیں ہے. اس پڑھائی کے اندر ماں باپ کے حقوق نہیں بیان کیے جاتے، اس پڑھائی کے اندر بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق وہ نہیں بیان کیے جاتے. اس پڑھائی کے اندر صرف مال پیسے کی دور ہوتی ہے، اس دور کے اندر لگتے ہیں نوجوان، اور پھر انہی کالجز، یونیورسٹیز کے اندر کیسے کیسے گناہوں کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں جس کا ہم آج سوچ نہیں سکتے ہیں. اور آج ہماری کالجز، یونیورسٹیز معذرت کے ساتھ گناہوں کے اڈے بن چکے ہیں، منشیات کے اڈے بن چکے ہیں، زنا، فحاشی، عریانی کے اڈے بن چکے ہیں ہمارے کالجز، یونیورسٹی. میں بھی ادھر کی پیداوار ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آپ کو بتا رہا ہوں. یہ فحاشی کے اڈے بن چکے ہوئے ہیں، نشے کے اڈے بن چکے ہوئے ہیں. بڑے سے بڑے کالج، بڑے سے بڑے یونیورسٹی، لکھا ہوگا بات اسکول کے باہر اقرا، لیکن بسم ربک الذی کوئی نہیں ہے وہاں پہ. اللہ کے نام سے کوئی پڑھنا پڑھانا نہیں ہے. ہر برائی، بے عقیدی، گناہ تو ایک طرف ہے، عقائد کے اوپر حملہ، اس طرح سے عقائد کے اوپر حملہ ہو رہا ہے. نوجوان نسل اس ٹائم پہ خطرے کے اندر ہے. ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو بہت اپنے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے. عقائد کے اوپر حملہ ہو رہا ہے. کس طرح سے ایتھیزم، الہاد ہماری یونیورسٹیز میں پروموٹ کیا جا رہا ہے. فیشن بن چکا ہوا ہے. لوگ اس کو ایتھیسٹ کہنے کو اپنے آپ کو نا فیشن سمجھتے ہیں کہ جی میں جیسے مادر پیدر آزاد ہوں، مجھے کسی دین کی ضرورت نہیں ہے، دیکھیں گے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے. مادر پیدر آزاد اللہ نے پیدا نہیں کیا انسان کو. ایتھیزم، فیمنزم، سیکولرزم، آپ جتنے ازمز پڑھتے نام لیتے جائیں، یہ سارے جو ہیں ہماری اس ٹائم پہ جو اس کی نرسری بن چکی ہے، معذرت کے ساتھ ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، یہ نرسری بن چکے ہوئے ہیں. ایک ٹیچر ایتھیسٹ آتا ہے کالج یونیورسٹی کے اندر اور ہزاروں لڑکوں کے ذہنوں کے اندر اشکال اور سوال ڈال کے چلا جاتا ہے. ایک فیمنسٹ یعنی کہ جو خواتین کے تحفظ کے بارے میں کلام کرتے ہیں، فیمنسٹ، سب سے پہلے تو اگر فیمنسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو اس عورت کے تحفظ کے اوپر بات کی جائے تو اسلام تو فیمنزم کو پروموٹ کرتا ہے. عورت کو سب سے زیادہ جو رائٹس ہیں وہ تو اسلام نے دی آ کر. لیکن فیمنزم ایک فتنہ ہے. جس طرح سے فیمنزم وہ عورت کے جو حقوق کو بیان کیے جاتے ہیں وہ عورت کے حقوق نہیں ہیں، وہ عورت کو بے لباس کرنے کی ایفرٹ ہے کہ عورت کو بس اپنے لباس سے نکال دے باہر، اور انسان جو ہے نا مرد جو ہے نا بس انسان عورت کا ایک حریث بن جائے اور اس کے جسم سے جو ہے نا فائدہ اٹھا لے. یہ فیمنزم کی پروموشن ہے، معاشرے کے اندر فحاشی اور یعنی کو پیدا کرنا. اس کی جڑیں بھی ہماری کالجز، یونیورسٹی سے ملتی ہیں. اس امت کا گہرا تعلق ہے اس پڑھنے پڑھانے سے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی یہی آ رہی، اقرا بسم ربک الذی خلق. ہماری تعلیمی اداروں میں صرف اقرا ہے، اللہ کا نام نہیں ہے. یہ سب سے بڑا المیہ ہے، بسم ربک الذی خلق. جبرائیل علیہ السلام جو وحی لے کر آئے اس میں یہ تھا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے. رب کو بھول کے پڑھائی نہیں ہو سکتی ہے، نمازیں چھوڑ کے پڑھائی نہیں ہو سکتی. یہ کون سی پڑھائی ہے کہ آپ ایگزام کے پریشر کے اندر آ کے نماز چھوڑ رہے ہیں؟ آپ ایگزام کے پریشر کے اندر آ کے جو ہے وہ اپنے فرائض چھوڑ رہے ہیں؟ تو تعلیم کو اسلام پروموٹ کرتا ہے. میری بات کا یہ مطلب ہی نہ لیں کہ اس تعلیم کو پروموٹ نہیں کرتا. تعلیم کو پروموٹ کرتا ہے اسلام. آپ دیکھیں 1400 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں
جو مسلمانوں میں پیدا ہوئے ہیں، جابر بن حیا، ٹھیک ہے، ان سب پرانے، اگر آپ اینشینٹ اسکالرس کو دیکھیں، ان کے ناموں کو کنورٹ کر دیے ہوئے، وہ نام ہمیں پڑھ کے لگتا ہے کہ جیسے نا گوروں کا نام ہے. اتنے مسلمان سائنسدان گزرے، انہوں نے بہت بڑی بڑی انوینشنز کی ہیں. اور کل امریکہ کے اندر ایک فلسطینی مسلمان کو نوبل ایوارڈ ملا ہے. نوبل ایوارڈ ملا، مسلمان فلسطینی امریکہ کے اندر. ٹرمپ آج کل نوبل ایوارڈ کے خواب دیکھ رہا ہے کہ مجھے نوبل ایوارڈ مل جائے. اور ایک فلسطینی، اور اس کے بارے میں تھا کہ وہ ریفیوجیز کی فیملیز میں تھا، ڈاکٹر پتہ نہیں عمر کر کے کچھ نام ہے، اسے نوبل ایوارڈ ملا اس کی سائنسی خدمات کی وجہ سے. لوگ کہتے ہیں مسلمان سائنس میں بہت پیچھے ہیں. سائنسدانوں کی جتنی یہ مسلمانوں کی کنٹریبیوشن ہے، ہمیں اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کا کیا کنٹریبیوشن ہے. تو اسلام اس کو پروموٹ کرتا ہے، لیکن یہ بات بھی یہ ساتھ یاد رکھیں، یہ فرق ذہنوں میں رکھیں کہ یہ جتنی چیزیں ہیں، یہ سائنس، یہ ٹیکنالوجی، یہ علم نہیں ہے. یہ علم نہیں ہے، یہ فن ہے. اور اس فن کو حاصل کرنے کے اوپر بھی اسلام نے ترغیب دی ہے، لیکن یہ علم نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. ہم اس کو علم سمجھتے ہیں، یہ علم نہیں ہے. یہ کالج یونیورسٹیز کے اندر جو چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں، اس کا تعلق فن کے ساتھ ہے. میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں، میرے پاس لوگوں، کمپنیوں کے حساب کتاب کرنے کا فن ہے. مجھے فن آتا ہے اس چیز کا کہ میں حساب کتاب کو سیدھا کر سکتا ہوں ان کے. ایک انجینئر کو فن آتا ہے، دس از اے اسکل. ایک انجینئر کو فن آتا ہے، یہ علم نہیں ہے. علم کا تعلق نا انسان کی آخرت کے ساتھ ہے. العلم نور، علم کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ علم وہ نور ہے، علم وہ نور ہے جو انسان کو عمل کے اوپر مجبور کر دیتا ہے، عمل کے اوپر مجبور کر دیتا ہے. اور وہ قرآن اور حدیث کا اصل علم ہے. بعض علماء نے میڈیکل کو بھی علم کے طور پہ شمار کیا، لیکن اکثر نے اس کو بھی شمار نہیں کیا. تو اس چیز کو یاد رکھیں، یہ باتیں نا اہم ہیں. ہمارے ہر جگہ پہ علم کی پڑھنے کی اہمیت کے اوپر بات کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے جی تم علم حاصل کرو، بے شک تمہیں چین جانا پڑے. یہ روایت بھی ضعیف کے موجود ہی نہیں ہے. ایسی روایات کوٹ کرتے ہیں کہ علم حاصل کرو تمہیں چین جانا پڑے، روایت ہے ہی نہیں. آپ جا کے محدثین سے پوچھیں. فن حاصل کریں، کسی نے نہیں روکا. اسلام نے پروموٹ کیا اس چیز کو، لیکن ان کو فن سمجھے، ان کو علم نہ سمجھے. آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کالج یونیورسٹی کے اندر جا کے علم حاصل کر رہے ہیں. علم حاصل نہیں کر رہے، فن حاصل کر رہے ہیں. اس میں فرق سمجھیں. اور دوسرے نمبر پہ یہ فن حاصل کرتے کرتے اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا. آج یہی ہو رہا ہے کالج یونیورسٹیز کے اندر. فحاشی اور یعنی اور ہر طرح کی شکلیں ہماری کالج یونیورسٹیز کے اندر گڑ بن چکی ہوئی ہیں. اور اس کے بعد اس امت کا، اب آئیں اصل علم کے اوپر. اس امت کا خاص تعلق ہے اس علم کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی وحی، جو میں نے آپ سے سوال کیا کہ کوئی اور آیت بھی قرآن کی نازل ہو سکتی تھی، کیوں اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی؟ کہ اس امت کا علم کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، گہرا تعلق ہے اس علم کے ساتھ، اس پڑھنے پڑھانے کے ساتھ. اور اس اقرا کا یہ بھی سمجھ لیں، غور سے سنیے گا، اس اقرا کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فرق نوعیت کا ہے، اور ہمارے ساتھ فرق نوعیت کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اقرا سے مراد تھا پڑھنا، سن کر یاد کرنا. جبرائیل وحی لے کر آتے تھے، آپ علیہ السلام سنتے تھے، دہراتے تھے اور یاد ہوتا تھا. جبکہ ہمارے لیے اقرا کا تعلق فرق ہے. جن بچوں نے حفظ کیا، وہ کیسے حفظ کیا ہے؟ سن کے حفظ کیا، دیکھ کے پڑھ کے حفظ کیا ہے. پڑھ کے حفظ کرتے ہیں نا، سن کے تو نہیں حفظ کرتے نا، پڑھ کے دیکھ کے حفظ کرتے ہیں. دیکھ کے بار بار. استاد خاص طور پہ حفظ کے بچوں کو کہتا ہے کہ دیکھ کے پڑھو، انگلی رکھ کے پڑھو، آنکھیں کھول کے پڑھو. کیونکہ ہمارے لیے کوئی بھی علم حاصل کرنا، اس کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہے، پڑھنے کے ساتھ ہے. اس اقرا کے لفظ کے اندر پڑھنا بھی شامل ہے، دیکھ کے پڑھنا اور سن کر علم حاصل کرنا یہ بھی شامل ہے. جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آئے. اب یہ بات بھی لوگ کہتے ہیں، اور اس چیز کو نا بڑے احتیاط انداز میں بولنا چاہیے. کئی چیزیں ہیں جس کا تعلق ہمارے عقائد کے ساتھ ہے، عمل کے ساتھ ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کے پہلے کا دور ہم لوگ
پڑھ کے آ چکے. اب نبوت کے بعد کا جو دور ہے در حقیقت میں اب اصل سیرت کا آغاز ہے. اب اصل سیرت کا آغاز ہے جس کا تعلق ہمارے عمل کے ساتھ ہے, ہماری زندگیوں کے ساتھ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ کہتے ہیں نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس سبقت کلامی کے کہہ دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ امی ہے. امی یا ان پڑھ کا لفظ کر دیتے ہیں, یہ غلط لفظ ہے. امی اور معنی کے اندر ہے اور ان پڑھ کہنا یہ غلط لفظ ہے. ان پڑھ نہیں کہہ سکتے آپ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ پڑھا لکھا ہے ہی کوئی نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست اللہ نے تعلیم دی ہے, براہ راست جبرائیل نے تعلیم دی ہے, اور جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں. جتنی بڑی یونیورسٹی ہوتی ہے نا, میری بات سنیں, جتنی بڑی یونیورسٹی ہوتی ہے اتنی بڑی ڈگری ہوتی ہے. جتنا بڑا استاد ہوتا ہے اتنا بڑا شاگرد ہوتا ہے. شاگرد اپنے استاد کا جو ہے نا وہ عکس ہوتا ہے. ایک بندے کے پاس ایم بی اے کی ڈگری ہے لمس کی, اور ایک کے پاس ہے یو سی بی کی, برابر ہے. اور ایک کے پاس ہے ایم بی اے ڈگری آکسفورڈ کی, برابر ہے. ایک بندے نے پڑھا دنیا کے اندر کسی عام انسان سے, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا براہ راست اللہ سے, تو کون زیادہ علم والا ہوا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اللہ سے پڑھا ہے, براہ راست. کوئی اور بعض موقع پہ تو حجاب بھی نہیں ہے, حجاب بھی نہیں ہے. تو جو اللہ یہ جو لفظ استعمال کرتا ہے نا, یہ ان پڑھ کا یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے, یہ استعمال نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا, دنیا میں کسی سے نہیں. اس کے پیچھے بھی حکمت ہے. قرآن اس حکمت کو ایکسپلین کرتا ہے. وہ کیا حکمت ایکسپلین کرتا ہے؟ وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخط به يمينك. اے نبی آپ دنیا میں کسی سے پڑھے نہیں اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے ہیں. اگر ایسا ہوتا, قرآن اس کی حکمت بیان کر رہا ہے, لاجک بیان کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تعلیم کیوں کسی سے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی انسان سے تعلیم حاصل نہیں کروائی. قرآن کہتا ہے اذا لارتاب المبطلون. تو لوگ جو شک کرنے والے ہیں وہ شک میں پڑ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں تو پتہ نہیں بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے, خود ہی سے کوئی کلام گڑھ کے لے آیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹریک ریکارڈ تھا 40 سالوں کا کہ آپ علیہ السلام نے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا. اور یہ بھی بات یاد کر رکھیں, استاد کا منصب اوپر ہوتا ہے نا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے نعوذ باللہ پڑھ لیتے تو جو پڑھانے والا ہوتا تو ذہنوں میں سوال آتا کہ پڑھانے والا تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. یہ بھی شائبہ آ سکتا تھا ذہن. اللہ نے اس شائبہ کا دروازہ ہی بند کر دیا. براہ راست اللہ نے خود تعلیم دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے. اور وحی سے بڑا کوئی علم نہیں ہے, وحی سے بڑی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے, وحی سے بڑا کوئی مطلب عقل کی انتہا ہو نہیں سکتی. جہاں پہ عقل کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے وحی کا آغاز ہوتا ہے. جہاں پہ عقل جواب دے جاتی ہے نا وہاں سے وحی کا کہ علم کا آغاز ہوتا ہے. تو ایک حکمت قرآن کے اندر یہ بیان کی گئی کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اندر کسی سے پڑھے ہوئے ہوتے تو لوگ اس میں شک کرتے کہ شاید یہ تو بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے, بھی سے بڑے علوم اور دنیا کے اندر بڑے فنون حاصل کیے ہوئے ہیں, تو یہ شاید کہیں سے پڑھ کے آ کے نا خود ساختہ کتاب لے ہے. اللہ نے اس شک کا دروازہ ہی بند کر دیا. اور آپ علیہ السلام کا ٹریک ریکارڈ تھا کہ آپ علیہ السلام لکھنا پڑھنا جانتے نہیں لوگوں کے سامنے, اور ایک دم اتنا فصیح اور بلیغ کلام جب لوگوں کے سامنے آیا اور اس ذریعے سے آیا جو بظاہر ان کی نظروں کے سامنے یہ تھا کہ دنیاوی طور پہ تو پڑھا لکھا نہیں ہے, نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے, تو ایک دم حیرت میں پڑ گئے کہ یہ شخص کیسا کلام لے کر آ رہا ہے, اتنا فصیح اور بلیغ کلام. سمجھ آ رہی ہے لاجک کی نہیں آ رہی ہے؟ لاجک سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے لیے علم کا ذریعہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا. اقرا کا تعلق ہمارے لیے علم کا تعلق کس چیز سے ہے؟ ہمارے لیے انسانوں کے لیے علم کا تعلق سینہ بسینہ ہے. یہ بات بھی یاد رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے علوم کو منتقل کیا صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے, صحابہ نے تابعین میں, تابعین نے تبع تابعین میں. آپ علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, کہ بہترین دور میرا ہے پھر ان کے بعد والوں کا پھر ان کے بعد والوں کو. جتنا زمانہ آپ علیہ السلام سے دور ہو رہا ہے اتنا انسانیت گناہوں, شرک اور فسوق اور گناہوں کے اندر دھستی جا رہی ہے. تو بہترین زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس لیے انسانوں کے لیے, عام انسانوں کے لیے یہ ہے کہ علم کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ سینہ بسینہ ہے. علم کا تعلق سینہ بسینہ ہے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جو تھا آپ علیہ السلام نے صحابہ تک منتقل کیا.
صحابہ نے، تابعین، تبع تابعین. انفارمیشن آپ انٹرنیٹ پہ بہت حاصل کر سکتے ہیں. علم فرق چیز ہے، انفارمیشن الگ ہے. اس ٹائم پہ دنیا کے اندر انفارمیشن کی بمبارڈمنٹ ہے، بمبارڈمنٹ ہے. انفارمیشن کی اتنی بمبارڈمنٹ ہے کہ آپ ہر لمحے آپ کے موبائل کے اوپر پوری دنیا سے انفارمیشن کا نزول ہو رہا ہے. ہر طرح کی انفارمیشن، اس میں ٹھیک بھی ہے، غلط بھی ہے، میڈیکل، انجینئرنگ، سول، اور ہر چیز، فحاشی، اور یعنی ہر چیز کی معلومات اس پہ موجود. انفارمیشن کی بمبارڈمنٹ ہے، لیکن علم کی بمبارڈمنٹ نہیں ہے. یہ انفارمیشن ہے، یہ علم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ لوگوں کو میں بتا چکا کہ علم کا تعلق عمل کے ساتھ ہے. علم وہ نور ہے جو انسان کو عمل پر مجبور کر دیتا ہے. اور یہ علم جب صحابہ کے سینوں کے اندر منتقل ہوا تو صحابہ ایسے ہو گئے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ میں لوگوں کو فرق ہی نظر نہیں آتا تھا. میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کو مثال دی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ صحابہ اتنے رنگ میں رنگ چکے ہوئے تھے اور وہ سب علم کیا تھا؟ سینہ بسینہ تھا. اس لیے اس امت کا جو علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے وہ سینہ بسینہ ہے. یہ آن لائن ایجوکیشن ٹھیک ہے، یہ آن لائن پلیٹ فارمز ٹھیک ہے، اچھے ہیں. یہ میں ان کو نا آئی سی یو سے تعبیر کرتا ہوں. جو بیچارہ بڑا اپنے آپ کو کہتا ہے جی میں بڑا مصروف ہوں اور میں بڑا جو ہے نا وہ ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، تو وہ ٹھیک ہے کہیں پہ آن لائن جڑ جائے، پڑھ لے. لیکن فائدہ اصل نا مجلس کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ نے اس چیز کا تعلق نا مجلس، قرآن نہیں کہا نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. علم حاصل کرنا ایمان بنانے کی، غور سے سنیے گا، علم حاصل کرنا ایمان بنانے کی ایک مستقل شکل ہے. اگر آپ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو علم سیکھنے کے حصول سے جڑ جائیں. یہ علم حاصل کرنا ایمان بنانے کی کنٹینیوس ایفرٹ ہے. یہ ایک آرگنائزڈ پروگرام ہے جس کے ذریعے سے ایمان کو بنایا جاتا ہے. اس امت کا تعلق اس لیے علم کے ساتھ خاص ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلی وحی بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی کی آئی کہ اے نبی پڑھیے. اور یہ پورا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کلام نازل ہو وہ امت ہم سب کے لیے ہے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص نہیں ہے. ہم سب اس قرآن کے مخاطب ہیں. آپ مسلمانوں کی علم کا اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کے اندر ایسے ایسے افراد پیدا کیے جو علم کا پہاڑ تھے. امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے 2.5 لاکھ حدیثیں سند کے ساتھ. کسی دن میں انشاءاللہ اس سبق کے اندر نا آپ کو کوئی حدیث سند کے ساتھ پڑھاؤں گا. سند ہوتی ہے، پوری چین آف نیریشن ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اس امام بخاری تک جتنے درمیان میں واسطے وہ ذکر ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ روایت نقل کی جاتی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کو 2.5 لاکھ احادیث میں مبارک زبانی یاد تھیں. کتنی؟ 2.5 لاکھ روایات سند کے ساتھ زبانی یاد تھیں. امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا اتنا فوٹوگرافک میموری تھی کہ وہ اگر کسی ایک صفحے کو دیکھ لیتے تو وہ صفحہ ان کے ذہن پہ نقش ہو جاتا تھا. وہ جب کتاب پڑھتے تھے تو کتاب کا دوسرا صفحے کے اوپر کوئی چیز رکھ لیتے تھے، اگر اس پہ نظر پڑ گئی تو وہ ایک دم میرے ذہن میں نقش ہو جائے گا. اتنی فوٹوگرافک میموری تھی. اللہ نے اس امت کو خاص اس علم کے ذریعے سے اللہ نے نوازا ہے. علم حاصل کرنا، اور میں آپ سمجھ چکے ہیں کہ علم کیا اور فن کیا ہے. یہ ساری چیزیں علم کے بارے میں، اور علم وہ نور ہے جو انسان کو عمل پہ مجبور کر دیتا ہے. تو اس امت کا تعلق خاص طور پہ علم کے ساتھ ہے.